چلیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سورہ سجدہ کی آیت نمبر 11 پڑھنے لگے ہیں۔ قُلْ يَتَوَفَّكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ قُلْ کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ذرا فرما دیں، یتوفاکم کہ تمہیں موت دیتا ہے، ملک الموتی موت کا فرشتہ، الذی وہ یعنی وہ فرشتہ، وکیلا جو مقرر کیا گیا ہے، بکم ساتھ تمہارے یعنی تم پر، ثم پھر الا طرف ربکم تم نے اپنے رب کی طرف ہی ترجعون لوٹ کر آنا ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کیسے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے کیسے کیسے سمجھا رہے ہیں ہمیں کہ کسی طرح تم نہ راہ راست پر آ جاؤ۔ اب ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کی، اپنی نشانیوں کی، تمام چیزوں کی ہمیں خبر دے کے کہ ان تمام کو بنانے والا تمہارے رب کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور پھر اب یہاں آ کر آیت نمبر 11 میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قسم کا وارن کر رہے ہیں کہ دیکھو ہر وقت جو موت کا فرشتہ ہے نا وہ تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، تو اور اس کو پتہ ہے، وکیلا وہ تم پہ مقرر کر دیا گیا ہے، اسے تم پر ڈیوٹی دے دی گئی ہے کہ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے تو کہ تم نے ان کو موت دینی ہے، ان کی روح نکالنی ہے۔ لیکن وہ ہونا کب ہے؟ جب اللہ کا حکم ہو، اور وہ اپنی ڈیوٹی کے لیے نا ہر وقت حاضر رہتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ میں سوچتی ہوں کہ جس طرح کسی فیکٹری میں یا کسی آفس میں کوئی ورکر ہوتے ہیں نا، ان کا کام کبھی نہ بھی ہونا، چھٹی نہیں کر سکتے وہ۔ اگر وہ کہیں کہ اپنے مالک کو کہ آج کوئی کام ہی نہیں تھا، کل بھی نہیں تھا، تو میں نے کیا کرنا ہے، آ کے چھوڑے، تو وہ رکھے گا اسے، وہ کہے گا بھائی تمہاری ڈیوٹی ہے، تم پے لیتے ہو، تم نے آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا فرشتوں کی جو ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں نا، بالکل اسی طرح موت کسی کو آج نہیں آنی، اس گھر میں اس نے جانا ہے۔ ایک دفعہ میں آپ کو بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کے فرشتے سے کہا، موت کے فرشتے کا نام کیا ہے؟ عزرائیل علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ ان سے کہا کہ اے عزرائیل، تم نا میرے بندوں کی جو ہے جان ذرا نا بڑے دھیان سے نکالا کرو، یعنی تکلیف نہ دیا کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو نا ہر ایک پہ رحم تھا ظاہر ہے۔ تو آگے سے اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے نبی پاک، میں تو بڑا خیال رکھتا ہوں، جو مومن بندی ہے نا میں تو خود ہی ان کا بہت خیال رکھتا ہوں، آپ فکر نہ کریں، لیکن جو مومن نہیں ہے مجھے جس طرح حکم ہے میں اس طرح ہی پھر جان نکالتا ہوں، اور مومن کی تو میں خود سوچتا ہوں کہ جان جو ہے وہ بڑے آرام سے نکالو، کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور پھر بتایا اس نے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جتنے اللہ کے بندے بندیاں ہیں نا، میں ان سب کے گھروں میں دن میں 5 دفعہ چکر لگاتا ہوں، اور یہ لوگ خود نہیں اپنے آپ کو اتنا جانتے جتنا میں ان کو جانتا ہوں۔ اور میں کیوں ان کو جانتا ہوں؟ کیونکہ میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ میں نے ان کی جان نکالنی، میں نے ان کو موت دینی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اپنی زندگی میں تم سب اتنے ایزی نہ ہو جاؤ، اس زندگی کو نا اتنا ایزی نہ سمجھو، یہ تمہیں جو زندگی دی ہے، کئی لوگوں کا طریقہ کار زندگی گزارنے کا کیا ہے، وہ کہیں گے یار ایک دفعہ زندگی ملی ہے، انجوائے کرو، لائف کو اچھے طریقے سے جیو، اپنی خواہشیں پوری کرو، اپنی من مانیاں کرو، پیسہ ملا اس کو اڑاؤ، خرچ کرو۔ کئی لوگ ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں زندگی یہ ہے تو اس کو کرو۔ اللہ نے کہا بھائی زندگی جو ملی ہے نا ایک دفعہ ہی ملی ہے، اس میں وہ کرو جو اس موت کے بعد تمہارے کام آنے۔ موت کا فرشتہ تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ مقرر کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر۔ اچھا پھر موت کا فرشتہ ہی نہیں ہوتا، میں آپ کو بتاؤں، ایک ہوتا ہے کہ موت کا فرشتہ، اور پھر اس کے ساتھ نا جس طرح ایک کسی وزیر اعظم کی گاڑی ہے نا، اور پھر وہ ایک ہی گاڑی نہیں ہے، وہ 10 گاڑیاں پیچھے ہیں، 10 گاڑیاں آگے ہیں، بڑی وہ پروٹوکول میں پھرتا ہے وہ بندہ، کیونکہ اس کو کافی وہ سہولتیں ملی ہوئی ہیں۔ اسی طرح اللہ کے جو فرشتے ہیں نا، یہ جو موت کے فرشتے ہیں، وہ اکیلے کوئی نہیں ہوتے، ان کے بھی 10 فرشتے آگے، 10 پیچھے، پتہ نہیں کتنے، وہ سارے ہی آتے ہیں مل کے، کیونکہ وہ سارے اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی ہے جان نکالنی، باقیوں کی ڈیوٹی ہے لے کے بھاگنا۔
اب وہ دونوں طرف ہی کھڑے ہیں، چاہے 4 ہیں، وہ 5 ہیں، وہ انتظار میں کھڑے ہیں کہ آپ جان نکالیں گے تو پتہ چلے کہ یہ مومن کی جان ہے یا پھر کافر کی جان ہے یا فاسق کی جان ہے کہ جو اللہ کا نافرمان تھا۔ پھر وہ جس طرح کا بندہ ہوتا ہے، وہ فرشتے جن کی ڈیوٹی ہے وہ لے کے بھاگتے ہیں۔ جب تک ایک مردے کی، ایک ڈیڈ باڈی کی، جتنے وہ ڈیڈ باڈی کے کام ہیں وہ ہو جاتے ہیں، ہو رہے ہیں، قبر تک جانے تک وہ آسمانوں پہ اگر نیک روح ہے تو 7 آسمانوں کے اوپر جا کے واپس بھی آ جاتا ہے۔ وہ اتنا سفر کر لیتا ہے۔ ایک سانس نہ آنے سے نا، جو سانس نہیں آیا، اتنا سفر کر لیا، اور جب سانس آ رہا تھا تب آپ یہ سفر نہیں کر سکتے۔ پہلے آسمان تک بھی زندہ لوگ جو ہے نا کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے لیے اتنی سپیڈ چاہیے، اس کے لیے اتنی سپیڈ چاہیے کہ آپ کی جو بھی یہ ٹرین ہے، جو بھی یہ جہاز ہے، جو بھی کچھ ہے، یہ کچھ بھی نہیں۔ وہ اتنی سپیڈ ہوتی ہے اوپر جانے کے لیے۔ اس سپیڈ سے وہ سارے فرشتے جاتے ہیں اس روح کو لے کے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو ہمیں بتایا کہ دیکھو تمہارے اوپر موت کا فرشتہ میں نے مقرر کر دیا ہوا ہے، اور وہ ہر وقت تمہارے ساتھ کھڑا ہے، تمہارے گھروں میں آتا ہے کہ آج مجھے حکم ہو، آج مجھے حکم ہو، میں ان کی جان نکالوں۔ تو اپنی زندگی کو نا اچھے طریقے سے گزارو، یہ سوچ کے کہ الی ربکم ترجعون، کہ تم نے میری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے، اور جب تم نے میری طرف لوٹ کے آنا ہے، اس بات کو مان لو، تو پھر میرے سامنے تمہارا حساب کتاب ہونا ہے اپنا۔ تو اب تمہارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس دنیا میں کہ تم میرے سامنے اچھا منہ لے کے آتے ہو یا برا منہ لے کے آتے ہو۔ اللہ نے کہا نہیں کہ کچھ چہرے اس دن ایسے ہی ہوں گے کہ روشن چاند کی طرح، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے اندھیرا سیاہ اور غبار پڑا ہوا چہرے پہ اور بالوں پہ اور پورے جسم پہ غبار پڑا ہوا ایک۔ تو کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی دنیا میں وہ والے کام ہی نہیں کیے جو وہاں جا کے کام آنے تھے۔ اب دیکھیں نا، ایک بچہ ہے وہ سارا سال جو ہے نا وہ پڑھتا رہتا ہے، لیکن جس چیز کا پیپر ہے اس کا پڑھتا ہی نہیں۔ اب جا کے جب ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پیپر بایولوجی کا ہے، اور وہ ساری دوسری چیزیں پڑھتا رہا، اب اسے ایک لفظ نہیں آ رہا۔ تو کیا فائدہ اس سارے پڑھنے کا؟ بھئی آپ وہ پڑھتے جس کا آپ کا پیپر ہے۔ آپ دنیا میں ہر طرح کے کام کرتے رہے، آپ نے دنیا میں اپنی واہ واہ کرانے کے لیے یتیموں مسکینوں کے بھی چلو کام آ گئے، وہ بھی ریاکاری سے میری شوشہ ہو جائے۔ پھر یہ میں آپ کو بتاؤں، نمازیں جو ہم نمازیں لیے پھرتی ہیں نا کہ ہم نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، اگر تو نماز پڑھ کے نماز جیسا کام ہی نہیں کرتے تو وہ بھی کوئی فائدہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نمازیوں پہ، ان نمازیوں کی ہلاکت ہے جن کے کام ان کی نمازیں ہی نہ آئیں، نمازیں پڑھی اور کام ہی نہ آئیں، کیونکہ نمازیں ضرور پڑھی ہیں لیکن نمازوں کو انہوں نے قائم ہی نہ رکھا۔ تو ایسے نمازی کا کیا کرنا ہے جس کے کام اس کی نمازی نہ ہے؟ بھئی ایسے کام کرو، نمازیں ایسی پڑھو، روزے ایسے رکھو، عبادت ایسی کرو، ذکر اذکار ایسے کرو، زندگی کا جو راستہ ہے وہ ایسا اپناؤ، ہدایت کا اپناؤ، اخلاص والے ہو جاؤ، کسی کے لیے اپنے دل میں بغض، کینہ، حسد کچھ نہ رکھو، اپنی زندگی جو ہے وہ سیدھی گزارو، یہ والے کام کرو جو وہاں کام آنے۔ یہ والے کام سارے کرنے ہیں کہ آپ نے یہ سوچ کے کہ بھئی وہاں کام آ جائے، اور وہاں کے لیے آپ نے تیاری نہیں کی، ادھر ادھر کی آپ ساری زندگی کام کرتی رہی، اور جب مرے تو پتا چلا کہ اوہو یہاں کی تو میں نے تیاری نہیں کی۔ یہ قبر جو 1 گز کی تھی، بس 1 گز کی جو قبر تھی، کوئی جگہ بڑی چوڑی نہیں تھی، اس میں کوئی میں نے محل نہیں بنانا تھا، صرف 1 گز کی کوئی قبر ہے، اس کی میں نے کوئی تیاری نہیں کی، اس میں تو اتنی سی قبر ہے، اس کو سجا لینا تھا آپ نے۔ ادھر اتنے بڑے لے کے گھر، ان کو سالہ سال سجاتے رہتے ہیں، یہ اوپر کا پورشن، یہ نیچے کا پورشن، یہ اب کرنا میں نے وہ کرنا، اب وہ کرنا میں نے وہ کرنا، انہی چکروں میں پڑے رہے۔ تو بھائی وہ جو آپ کے گھر کے برابر، آپ کے گھر کے مقابلے میں جو ایک آپ کی قبر تھی، جو اصل گھر تھا، آپ کا اصل گھر تھا، جس میں جا کے نا آپ نے جب تک حشر میں کھڑے نہیں نہ ہونا تب تک رہنا ہے، اس کے لیے کوئی تیاری نہ کی۔ وہاں گئے تو گھپ اندھیرے، کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ سن لو، موت کا فرشتہ ہر وقت تمہارے اوپر میں نے مقرر کر دیا ہے، تو اب ذرا دھیان سے جیو، ادھر گپ شپ میں اور فضول کاموں میں زندگی نہ گزارو۔ پھر آیت نمبر دیکھیں آپ 12، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اب سن لے، اگلی بات بھی اللہ نے بتا دی، دیکھو یہ تم کہو گے پھر آ کر، یہ تیاری نہ کر کے آنا کہ اے نبی ولاؤ، اور اگر آپ ترا دیکھیں،
یعنی اس وقت جو منظر اللہ کو نظر آ رہا ہے نا کہ ان کے ساتھ جو ہونا ہے، اگر وہ آپ منظر دیکھیں ازل مجرمون، مجرموں کا، اگر آپ گناہ گاروں کو دیکھیں اس وقت ناکسو رؤوسہم، ناکسو جھکے ہوں گے، رؤوسہم ان کے سر، شرمندگی سے سر جھکے ہوں گے، کہاں؟ عند ربہم، اپنے رب کے پاس، کہ اے نبی پھر یہ ہونا ہے، یعنی اتنی شرمندگی ہونی ہے انہیں کہ اپنے سر جو ہے نا وہ جھکے ہوں گے۔ اب دیکھیں اگر یہاں پر ایک بندہ پکڑا جائے نا، اب بڑی زندگی اس نے عیش کی گزاری جاب کر کے، اور بڑی اس کو سہولتیں گورنمنٹ کی ملی، بڑے وہ چیزیں ہڑپ کرتا گیا، پھر ایک دن پکڑا گیا، پھر عدالت میں حاضر ہو گیا، یہ دنیا کی عدالت کی بات کر رہی ہیں، تو اس کے اوپر سارے وہ کیس جو ہیں وہ پڑ گئے اور وہ ظاہر ہوتے جائیں گے، ثابت ہوتے جائیں گے کہ بھئی تم نے یہ بھی کیا، یہ بھی، اور وہ کیا اس کی حالت ہوگی؟ شرمندہ۔ حالانکہ یہ دنیا کی عدالت ہے، وہ پیچھے سے آج کل جو ہو رہا ہے وکیل کو پیسے لگا کے کہ بھئی تم نے مجھے کلیئر کرنا ہے، لیکن کتنی شرمندگی ہوئی ابھی۔ تو سوچیں، ابھی میں نے دعا پڑھی اللہم لا تخزنی یوم القیامہ، اے اللہ قیامت کے دن کی جو ہے نا شرمندگی، رسوائی، اس سے بچانا۔ تو اس وقت پھر کیا کریں گے؟ اس وقت یہ ہوگا ناکسو، جھکے ہوئے ہوں گے، رؤوسہم، تمہارے سر۔ اے نبی آپ یہ جو مجرم نہیں نا مانتے، آپ کبھی وہ منظر دیکھ لیں نا کہ جو اللہ کو نظر آ رہا ہے، اللہ کو تو نظر آ رہا ہے نا کہ یہ کچھ ہونا ہے ان کے ساتھ، جو کچھ یہ کر رہے ہیں، تو ان کے سر جھکے ہوں گے، اٹھائیں گے نہیں۔ اچھا جب سر جھکے ہوں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، اور ہم نے سن لیا۔ یعنی اب وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھ بھی لیا اور سن بھی لیا۔ اچھا یہ دو کام جو ہے کب کرنے تھے؟ یہ دنیا میں کرنے تھے۔ ابصرنا، دیکھنا، بھالنا، صحیح راستے پہ چلنا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کا حق ادا کرنا، نماز پڑھنی، نماز کا حق ادا کرنا۔ اب دیکھیں نا یہ جو میں آپ کو بتاؤں، اب ہم قرآن پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذرا موقع دے دیا ہے، تو صرف یہ نہیں کہ ہم اس کو بس اب پڑھتے جائیں، آہستہ آہستہ نا آپ سوچیں کہ میں اس کا صحیح حق ادا کروں۔ یعنی اب میں پڑھاتی ہوں اور تفسیر سے پڑھاتی ہوں، اب میں ذرا اس کی قرأت صحیح کروں، اب میں اس کی تجوید صحیح کروں، میں اس کو بڑے پیارے طریقے سے پڑھوں۔ ابھی میں نے تلاوت لگائی تو آپ نے کہا بڑی پیاری تلاوت ہے، اس طرح اپنی کوشش کر، اب اس کا یہ حق ہے ہم پر، یہ قرآن کا نا ہم پہ حق ہے۔ عورتیں بڑی آرام سے جان چھڑا لیتی ہیں، بس میں بچپن چ پڑھیا نہیں تو بس میں اس طرح کا ہی آتا ہے، تو بھائی آپ پڑھ لو۔ بڑی ہو کے بھی نا عورتیں جدید چیزیں سیکھ رہی ہوتی ہیں، دنیا کی باتیں انہیں ساری آتی، حساب کتاب، کمیٹیاں، کاروبار، یہ ان چیزوں میں سب میں وہ ماہر ہے، لیکن جب قرآن کی بات کرو بس نہیں پڑھنا آتا، کی کریے، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ یہ جو لٹکا کے منہ کہہ دیتی ہو نا، تو تب کیا ہوگا؟ اللہ نے کیا کہا ہے پچھلی آیت میں کہ وہ کیا ہوگا کہ ان کا جو سر ہے نا ناقص رؤوسہم، پھر سر جھکے ہوئے ہوں گے، اس دن کی نا رسوائی سے بچ جاؤ۔ اچھا لیکن خیر آپ جو بہنیں، میں ساتھ ہی آپ کو خوشخبری بھی سنا دوں، یہ بھی بات ہے کہ دیکھیں اب آپ کوشش کر رہی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن میں ماہر ہے نا، ماہر، اس کو تو اجر ملتا ہی ملتا ہے۔ آخرت میں بھی کہا جائے گا بھائی پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ لیکن وہ شخص اور وہ بہن عورت جس کو قرآن نہیں آتا، اٹک اٹک کے پڑھتی ہے، بڑی مشکل سے پڑھتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے بھی دگنا ہے ثواب۔ دیکھیں مایوس ہونے والی بات نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ لیکن اب یہ بات ہے کہ جب آپ نے یہ حدیث سن لی کہ ایک عورت یا ایک مرد جس کو قرآن نہیں آتا، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، کھپتا ہے، وہ یہ نہیں کہ کہے کہ بس مجھے اٹک اٹک ہی آتا ہے، میں نے یوں ہی پڑھنا ہے، نہیں، کھپتا ہے، کوشش کرتا ہے، پھر اس کو بڑی ہوتی ہے یہ کہ میں کیسے کر لوں، اس میں آگے میں ترقی کیسے کروں، قرآن کا حق کیسے ادا کروں۔ وہ والے لوگ، ان کو ہے ڈبل ثواب۔ یہ نہیں کہ بس ایک عورت اس نے بس کہہ دیا آتا ہی نہیں ہے تو میں کیا کروں، باقی دنیا دے کام ہی نہیں ختم ہوتے تو میں کیا کروں۔ میں نے اپنے کانوں سے ایک عورت کو کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ڈیوٹی ہم پہ لگائی ہوئی ہے، یہ گھر دیکھو، بچے دیکھو، ہم نصیحہ کریے کہ ہم نمازاں تے قرآن کی کریے۔ تو یہ بہانے نہیں چلنے، وہاں نہیں چلنے بہانے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، اگر آپ اس دن مجرموں کو دیکھ لینا کیسے سر جھکے ہوئے ہوں گے اے نبی۔ اچھا تب کہیں گے، میں نے بات ہم یہاں سے کر رہے ہیں کہ ربنا ابصرنا وسمعنا، اب ہم نے دیکھ لیا، اب ہم نے سن بھی لیا، ہم آپ کی بات اللہ آج سمجھ گئے۔ کب سمجھے؟ ہن کی ہو سکتا ہے دسو؟
کب سمجھے؟ تو اللہ نے کہا فرجنا، پھر اب اگلی ریکویسٹ کر رہے ہیں، اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، ہم سب سمجھ گئے، فرجنا ہمیں ذرا دوبارہ بھیج دیں، لٹا دیں ہمیں، ہاں دنیا میں ہمیں دوبارہ لٹا دیں، نعمل کہ ہم عمل کریں صالحا نیک، انا موقنون کیونکہ ہم کو یقین آ گیا۔ اب بتائیں، اب یقین آ گیا۔ یہ جو میں بتاؤں آپ کو، یہ جو ایتھیسٹ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، یہ اس دن آپ سوچیں کہ اب یہ ان آیتیں جو ہم نے 2 پڑھی ہیں کیا حال ہوگا کہ اللہ نے کہہ دیا کہ دیکھو اب کہہ رہے ہو نظر آ رہا ہے، اب کہہ رہے ہو سن لیا، تو کیا فائدہ؟ اب کہہ رہے ہو دنیا میں واپس بھیج دو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے کہ وہ کہیں گے کہ بھائی میں تمہارا رب ہوں، مجھے پتا ہے کہ اب تمہیں دوبارہ بھی اگر میں نے بھیجا تو تم یہی حرکتیں کرو گے، یہی باتیں کرو گے، نہیں مانو گے۔ ویسے تو دوبارہ آنے کے سارے راستے ہی بند ہیں، بالکل بھی واپس نہیں بندہ آ سکتا۔ اب کہتے ہیں نعمل صالحاً، ہم تاکہ اللہ دنیا میں جائیں اور اچھے عمل کریں، تو اب کیا فائدہ؟ اور کہتے ہیں انا موقنون، اور اب ہمیں یقین ہے کہ بھائی ہم نے ادھر آنا ہے لوٹ کے، تو اب کیا فائدہ؟ اب یقین رکھو کہ ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن سب سے بہترین ہے جو اپنی موت کو ساتھ ساتھ لیے پھرتا ہے، یعنی اسے موت یاد آتی ہے ہر وقت، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے رات کو کروٹ لیتے وہ موت کو یاد کرتا ہے کہ مجھے ایک دن لوٹ کے جانا ہے اپنے رب کے پاس، اس لیے وہ صبح اٹھتے ہی کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اٹھتے ہی کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے پھر زندگی دے دی موت کے بعد، نیند تھی میں تو مر گیا تھا، تو وہ شکر کرتا ہے اٹھ کے کہ اللہ نے مجھے دوبارہ زندگی دی ہے تو میں اس کا شکر ادا کروں اور مجھے اور موقع مل گیا۔ تو یہ جو زندگی کے دن آپ کے آگے بڑھتے جا رہے ہیں نا، آگے اللہ کے فضل سے، تو یہ شکر کریں کیونکہ اللہ نے ہمیں اور ٹائم دے دیا نیکیاں کرنے کا، اپنی پچھلی چیزوں کی کوتاہیوں کی معافی مانگنے کا۔ اگر روزے آ رہے ہیں اور روزے بھی رکھ لو، حج کی توفیق ہو رہی ہے تو کر لو، لیکن اس حج کو ایسا کرو کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج تم ایسے ہو گئے ہو جیسے آج ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ تو پھر جب کوئی ایسا ہو جائے نا جو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو اور اتنا صاف ستھرا، اب سوچیں کوئی گناہ ہی نہیں، جسم کے ساتھ کوئی گناہ ہی نہیں، تو ویسے حج کر کے آگے رہنا، سوچیں آپ کہ اب میں ایسا ہی رہوں، تو اپنے آپ کو پاک رکھنا یہ ہے کہ آپ اس طرح رہ کے پھر آگے تیاری کریں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں آیت جو ہے نا 13، وَلَوْ شِئْنَا لَا آتِنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَلَوْ شِئْنَا اگر ہم چاہیں نا، لا آتِنَا تو ہم دے دیں، ہم عطا کر دیں، كُلَّ نَفْسٍ ہر نفس کو، هُدَاهَا ہدایت۔ دیکھیں اللہ نے یہ بھی کہہ دیا، اپنی کبریائی اپنی عظمت اللہ نے یہ بھی بیان کر دی آگے پھر کہ اب یہ نہ سوچنا کہ میں تم لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتا تھا، اللہ چاہے تو کوئی ایسی چیز کرے کہ سارے مسلمان ہو جائیں، کوئی گناہ کرنا بھی چاہے تو کرے ہی نہ، لیکن اللہ نے کہا کہ اے نبی اگر میں چاہوں نا تو ہر نفس کو ہدایت دے دوں، ولیکن اور لیکن حق القول منی، میرے اوپر یہ بات قرار پا چکی ہے، میرے اوپر یہ بات حق ہو چکی ہے، لا املا انا کہ میں مجبور کر دوں گا ضرور جہنم کو، یعنی پر کر دوں گا جہنم کو، انہیں مجبور کر کے کہ جہنم کی طرف جائیں، اور کس سے؟ من الجناتی جنوں سے، والناسی اور انسانوں سے، اجمعین سب کے سب، ان سب سے نہ میں جہنم کو بھر دوں گا۔ اب دیکھیں یہ بات کیوں کہی؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں جب شیطان نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو کہ میں نے ایک انسان بنایا ہے اور اپنا خلیفہ بنایا ہے، تو شیطان نے کیا کہا تھا کہ میں تو نہیں سجدہ کروں گا، میں تو آگ سے بناؤں گی، مٹی سے بنائے۔ تو اسی طرح اسی وقت ہی اللہ نے اسے کہہ دیا تھا کہ تم نے میری نافرمانی کی اور تم سے بڑی نسلیں ہوں گی، کیونکہ اس نے کہا اللہ میں تو اس کو نہیں سجدہ کرنے والا، آپ مجھے قیامت تک نہ مہلت دے دیں، میں اس آدم کو جو آدم بنایا ہے آپ نے نا، اس کی نسلوں کو جنت میں نہیں جانے دو۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، جتنا تم کرو گے تمہاری نسلیں کی نسلیں جو ہے نا وہ بگڑیں گی، میں سب کو تم سے، انسانوں سے، جنوں سے اس جہنم کو پر کر دوں، بھر دوں گا۔ اب اللہ نے دیکھیں، جب میں آپ کو یہ بات اس طرح سمجھاؤں کہ جب ایک استاد پڑھاتا ہے، اتنی موٹی کتاب ہوتی ہے، استاد کہتا ہے کہ یہ پڑھو،
تو وہ استاد کو تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ اس میں سے کون سے سوال آنے ہیں، لیکن اس نے پیپر کیونکہ اس نے بنانا ہے، استاد کو تو پتہ ہی ہے کہ میں نے پیپر بنانا ہے اور پوری کتاب پڑھنے کے بعد یہ 10 سوال کر لو بس. تو وہ کہے گا بھائی محنت کرو، پوری کتاب پڑھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ کیا کہ بھئی تمہیں میں نے یہ قرآن اتار دیا، تمہارے پیچھے پیغمبر لگا دیے، تمہارے انسان جو بنایا اس کے اندر جو ہے وہ برائی بھی رکھ دی اور اچھائی بھی رکھ دی. اب تم نے خود یہ جنگ لڑنی ہے، یہ جنگ اب تمہاری ہے، اور یہ جنگ تم نے جیت کے آؤ گے تو آگے جنت پڑی ہے تمہارے لیے، وہ جنت تمہیں ملے گی. اس لیے اللہ نے کہا میں چاہوں نا تو سارے ہدایت پہ آ جائیں، لیکن نہیں، یہ دنیا امتحان ہے، اور یہ امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے تاکہ اس میں تم کامیاب ہو جاؤ گے تو تمہیں جنت ملے گی، ورنہ نہیں. یہاں پر دنیا میں پھینکا ہی اللہ نے اس لیے ہے کہ بھئی تمہیں آزما لے. تو تم میں سے کون ہے جو کامیاب ہو سکتے ہیں اور کون ہے جو ناکام ہو سکتے ہیں، کون شیطان کے پیچھے لگتے ہیں، کون اللہ کے بنائے ہوئے جو ہے قانون کے پیچھے لگتے ہیں. تو اللہ نے کہا بلاؤ شینا لا آتینا، ہم تو دے سکتے ہیں ہر ایک کل نفسین، ہر نفس کو ہداہا ہدایت، ولیکن حق القول منی، لیکن میرے اوپر یہ بات واجب ہو گئی ہوئی ہے. اللہ نے کہا کہ لا املا انا، کہ میں جہنم کو ضرور بھر دوں گا، جنوں سے بھی اور انسانوں سے بھی، یعنی ان سب سے. پھر جب یہ جہنم سے بھرا جائے گا نا، اب دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا رحمت ہی رحمت ہے یہ ہماری زندگی میں، اس کی رحمتوں کے فائدے اٹھا لو. اب ذرا روئیں، آنسو بھی پوری طرح آنکھ سے نکلا بھی نہ ہو تو اللہ نا فوراً اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ میرے بندے نے مجھے پکارا.